ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور دانشور اور عالم دین مفتی اطہر شمسی، ڈائریکٹر القرآن اکیڈمی۔ مفتی اطہر شمسی صاحب اپنی صاف گوئی کے لیے دنیا بھر میں معروف ہیں۔ آئیے ہم موصوف سے آج جمہوریت اور ہندوستان کے تعلق سے کچھ سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے اے سسٹم فار پیپل، آف پیپل، بائی پیپل، یعنی ایک سسٹم، ایک نظام جو لوگوں نے بنایا ہو، لوگوں کا اپنا نظام ہو اور لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہو، یعنی عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، عوام کے اپنے سسٹم کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت دیکھیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جمہوریت کی جڑیں اگر آپ دیکھیں تو ذرا یونان کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، ما قبل مسیح کی تاریخ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کی جڑیں موجود پائی جاتی ہیں۔ وہاں کا جو نظام ہے اس پہ جمہوری اقدار پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم نظاموں کو آپ دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہاں بھی جمہوری آثار و اقدار اس پہ پائی جاتی ہیں۔ قرآن کو ذرا آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر خود جمہوری اقدار کا وجود، اس کی اوریجن ہم پاتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو آپسی مشورہ یہی جمہوریت کی روح ہے، یہی جمہوریت کی روح ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آیا وشاورہم فی الامر، ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرو، کنسلٹ کیا کرو۔ تو میوچول کنسلٹیشن، آپسی مشورہ، یہی جمہوریت کی اسپرٹ ہے۔ دیکھیے اچھے سے سمجھ لیجئے آپ، ہمارے یہاں ہندوستان جیسے ملکوں میں چونکہ یہاں جو جمہوریت آئی اس کا آزاد ماحول میں ارتقاء نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں جو جمہوریت آئی ہے وہ ایک کالونیل دور میں آئی ہے، یعنی غلامی کا دور، استعماری کا دور استعمار جس کو کہا جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ کے دور میں ہمارے یہاں جمہوریت کا تعارف بنیادی طور پر ہوا لوگوں کو، اور حکومت برطانیہ نے کچھ ادارے قائم کیے جو جمہوری بنیادوں پر تھے، اگرچہ ان کی جمہوری بنیادیں بہت پختہ نہیں تھی، مگر بہرحال کم از کم شکل ان کی جمہوری تھی۔ الیکشن ہوتے تھے، انتخابات ہوتے تھے، لوگ ووٹ کرتے تھے، تو وہ بہرحال ایک جمہوری کم سے کم روح بھلے ہی نہ ہو، اسپرٹ بھلے ہی نہ ہو، مگر کم از کم یہ ہے کہ آغاز تھا وہ ہمارے یہاں جمہوریت کا۔ تو ہمارے یہاں جو جمہوریت کا آغاز ہوا، ڈیموکریسی کا، تو جمہوریت کا یہ آغاز ہمارے یہاں دور استعمار میں ہوا، یعنی حکومت برطانیہ کے زیر اثر ہوا۔ اچھا دیکھیے، جب بھی آپ کے یہاں کوئی کسی دوسری طاقت کے زیر اثر کوئی نیا تصور پنپ رہا ہو تو اس کا آزاد ارتقاء نہیں ہو سکتا نا، آزاد ارتقاء نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، دیکھیے انگریز وہ تمام جمہوریت کو اپنے مفادات کے لیے اپنی طاقت کے بل پر، میں کہوں گا اسے مینیپولیٹ کرتے تھے۔ تو مینیپولیشن کی روایت ہمارے ہاں کالونیل دور سے پڑ گئی، دور استعمار سے پڑ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو پہلے ہی دن سے جمہوریت آئی وہ دراصل جمہوریت کا کمپرومائزڈ ایڈیشن تھا، کمپرومائزڈ ایڈیشن تھا۔ تو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمہوریت اپنی شکل میں تو وہاں آتی رہی، مگر جمہوری اقدار ہمارے ہاں کبھی پنپ نہیں سکی۔ آپ ذرا دیکھیے برطانیہ کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیے، وہاں جمہوریت کا جو ارتقاء ہے وہ کسی بیرونی طاقت کے بل پر نہیں ہوا، اپنی اندرونی فورسز تھے، انٹرنل فیکٹرز تھے جو وہاں جمہوریت کو یعنی ڈیولپ کر رہے تھے۔ میگنا کارٹا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے واقعات ہوتا ہے، ایک تاریخ ہے پوری، اور آہستہ آہستہ وہاں جمہوریت کا ارتقاء ہوا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں جمہوری اقدار پنپ گئیں،
اور آج آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہاں جمہوریت ہماری جمہوریت سے بہت اعلیٰ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں تو جمہوریت کا یہ ہوا کہ ایک باہر کے ملک، باہر کی طاقت آئی اور اس نے ہمارے یہاں جمہوری مزاج کے بغیر ہمارے یہاں جمہوری اداروں کو تھوپ دیا ہم پر. اب جمہوری اداروں کو جب تھوپ دیا گیا ہے، مزاج تو ہماری آمرانہ ہے نا، ڈکٹیٹرشپ والا مزاج ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جمہوری آمریت آ گئی ہے. جمہوری آمریت، ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ، یعنی ایسی ڈکٹیٹرشپ جو بظاہر آپ کو ڈیموکریسی لگتی ہے، شکل اس کی ڈیموکریسی کی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں یہ جمہوریت کا جو ایڈیشن آیا ہے وہ کمپرومائزڈ ایڈیشن آیا ہے. اور اصل میں دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ کوئی باہر سے ایسا سسٹم نہیں ہے جسے باہر سے تھوپا جا سکے. جمہوریت ایک مزاج کا نام ہے جو اندر سے ابھرتا ہے، اندر سے نکلتا ہے. ہمارے یہاں اندر سے نہیں نکلا. تو دیکھیے یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے میں کہوں گا جمہوریت کے سامنے. بہرحال جمہوریت اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ مشاورتی اصولوں پر کسی نظم کو چلانے کا نام ہے. ناظرین، یہ ہم نے جو سوالات مفتی صاحب سے کیا تھا جمہوریت کے سلسلے میں، تو ہم نے جو انٹرویو لے رہے ہیں کل 26 جنوری بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ مفتی صاحب سے کچھ جمہوریت کے بارے میں سوال کیا جائے. مفتی صاحب نے جمہوریت بتایا ہے آپ لوگوں کو، تو مفتی صاحب ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ رہے گا، کیا ہندوستان جمہوریت اطمینان بخش ایک کہیے حالت میں ہے؟ یعنی کیا جمہوریت کی حالت میں واقعی ہندوستان ہے؟ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندوستان کی جو جمہوریت ہے ابھی وہ اپنے بہت ہی ابتدائی ارتقائی مراحل میں ہے، بہت ہی اپنی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں انفینسی کے ایج میں ہے. اب پرابلم اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہندوستان کی جمہوریت اپنی انفینسی کے ایج میں تھی، اور میں کہوں گا ابھی بھی وہی دور ہے اس کا، تو اسی وقت اس کے سامنے بہت سے چیلنجز درپیش آ گئے. آپ ایمرجنسی کی بات کو چھوڑ دیجئے، جو مسز محترمہ اندرا گاندھی نے ہمارے یہاں لاگو کی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوریت پر بہت بڑا داغ تھا، یقر تھا بھی، یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جمہوریت کے اصل داغ وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں پھر عرض کروں گا کہ کسی بھی ملک کی جمہوریت اطمینان بخش حالت میں ہے یا نہیں، کسی بھی ملک میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے 3 معیار ہوتے ہیں اس کو جانچنے کے. نمبر 1، آپ 3 چیزیں دیکھیں وہاں. نمبر 1، وہاں خواتین کی صورتحال کیا ہے، عورتوں کی صورتحال کیا ہے. تو نمبر 2، وہاں مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کی کیا صورتحال ہے. نمبر 3، وہاں پسماندہ اور غریب کمزور طبقات کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ 3 پیمانے ہیں جن پر جانچا جائے گا کہ کوئی ملک واقعتاً حقیقی طور پر جمہوری ملک ہے یا نہیں ہے. اگر ہم ان 3 پیمانوں پر ہندوستان کو اپنے ملک کو ماپنے کی کوشش کریں تو دیکھیے ہمارے خواتین کے یہاں کیا صورتحال ہے. مجھے بدقسمتی کے ساتھ دیکھتا ہوں میں، افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں مردوں کی ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ خواتین کا احترام کریں. ایون آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، گھروں میں عورتوں کے ساتھ جو چیز مردوں سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، جس چیز کی توقع مردوں سے عورتوں کے لیے لگائی جاتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے. لیکن ایک چیز کی تعلیم کبھی نہیں دی جاتی ہمارے ہاں کہ شوہر اپنی بیوی کا احترام بھی کرے. بھائی آپ عورتوں سے، اپنی بیوی سے، عورت سے محبت کریں، یہ لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا احترام بھی تو کریں آپ. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پورا کا پورا ملک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں مرد اپنی بیوی کا احترام کرنا نہیں جانتا. تو ہمارا اب دیکھیے سڑکوں پہ دیکھیے لڑکیوں کا نکلنا دو بھر ہو جاتا. میں ایک بار انڈیا کے باہر گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ رات میں کوئی 2 بجے کی بات تھی شاید، ہاں، لڑکیاں باہر سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں.
مجھے حیرت ہوئی، اور کیا ہمارے یہاں تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے یہاں تصور کیا جا سکتا ہے کہ رات میں کوئی لڑکی 2 بجے باہر نکل سکے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ ہم اسے جمہوریت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی حقیقی جمہوریت، ریئل ڈیموکریسی۔ تو عورتوں کا احترام کا ہمارے یہاں یہ عالم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نربھیا کیس ہوا تھا، اور روزانہ نربھیا کیس ہوتا ہے ہمارے یہاں، جس میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں یہاں ہوتا یہ ہے کہ عورت اور مرد کام کرتے ہیں تو عورتوں کو پے کم کیا جاتا ہے، مرد کو پے زیادہ کیا جاتا ہے، معاوضہ۔ یہ کیسا جمہوری مزاج ہے ہمارا؟ یہ عورتوں کا حال ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ بچوں کے ساتھ بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا، مار پیٹ، یہ ایک عام کلچر ہے ہمارے یہاں کا۔ اسکولوں میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے، ماں باپ بھائی بہن بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ یہ کیسا جمہوری ہمارے یہاں، کیسی یہ جمہوری مزاج ہے؟ یہ کیا ہے؟ مائنارٹیز کے ساتھ ہم دیکھ لیجیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو مائنارٹیز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بھائی سکس ہیں صاحب، تھوڑے بہت جوز بھی ہیں، چلیے جوز کی ہم بات نہیں کریں گے، اور کرسچنس ہیں، مسلمس ہیں، تو کیا وہ یہاں پوری طرح سیٹسفائیڈ ہیں؟ تو آپ ذرا ان پیمانوں پر ملک کی جمہوریت کو جانچنے کی کوشش کیجیے، تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہ بات کہنا کہ ہم اپنے جمہوری مزاج کو اطمینان بخش کہہ سکیں۔ جمہوریت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام میں جمہوری مزاج نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اس حوالے سے جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، اس میں ایک میرا سوال نکلتا ہے، اور وہ کچھ ناظرین کا بھی ہو سکتا ہے، کہ جس میں آپ نے کہا ہے کہ بچیاں جو ہے باہر نکلنا دو بھر ہے، لیکن شروع سے ہی آج تک ہمیں ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو پردے میں ڈھانپنے کا رواج ہے، اور ایک یہ اسلامی شریعت بھی ہے۔ اس لحاظ سے آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں گے؟ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں مفتی صاحب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ بچیاں لڑکیاں جو ہے آزادانہ طور پر یہاں گھومنے کے جو ہے ایک طریقے سے طور پر ان کو ایسا فیلڈ نہیں ہے، یعنی بد نظری یا ان پر غلط ہاتھ اٹھا دینا، ایسا ماحول یہاں پر ہے۔ تو مسلم کے سماج کے بارے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ مسلم سماج میں تو عورتوں کو اندر رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیے، میں نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ عورتوں کو دائرۂ کار بدل دیں، عورتیں جو ہیں وہ شمع محفل بن جائیں، عورتیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کا موضوع بن جائیں۔ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ میں نے یہ بات کہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورتیں جب بھی باہر نکلیں، وہ کس حال میں نکلیں، وہ پردے کے ساتھ نکلتی ہوں یا وہ بے پردے، یعنی جس حال میں بھی نکلتی ہوں۔ میرا کہنا ہے کہ وہ عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جب بھی باہر نکلے تو سیف رہے، محفوظ رہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے ملک میں حالات یہ ہیں کہ عورتوں کو نکلنا دور ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھا جاتا ہے، مردوں کو تربیت نہیں دی جاتی ہمارے یہاں سے۔ تو تمام دیکھیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرفہ طور پر صرف عورتوں کو ہی نصیحت کرتے رہیں، ان کو نصیحت بھی نہیں کی جائے اور صاحب گھور کی بوریوں کو دیکھا جائے۔ یہ کون سا، یہ تو اسلام نہیں ہے بھائی۔ اسلام تو لقد کرمنا بنی آدم کو کی تکریم کی ہے اسلام نے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی عورت باہر نکلے، وہ جس پوزیشن میں بھی ہو، یہ میرا کنسرن اس وقت نہیں ہے، جس پوزیشن میں بھی ہو وہ اس کو محفوظ سیف فیل کرنا چاہیے خود کو۔ ناظرین، اس کا جواب مفتی صاحب نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ میرے کچھ ویورز کچھ ایسے جو ہے ہم سے جو ہمیں سنتے ہیں وہ کچھ اپنے ذہن میں سوالات کر سکتے تھے، یہ اسی وضاحت بھی مفتی صاحب نے کر دی ہے۔ ناظرین، ہمارا مفتی صاحب سے تیسرا سوال یہ رہے گا، ہندوستانی جمہوریت کو درپیش جو چیلنج ہیں اس وقت کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، ہندوستانی جمہوریت کو درپیش چیلنج اس وقت سب سے بڑا تو یہ ہے، میں نے عرض کیا، جمہوریت بغیر جمہوری مزاج کے صرف ایک تماشا ہے۔ جمہوریت بغیر جمہوری مزاج کے ایک آمریت ہوتی ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
تو ہمارے ہندوستان میں اس وقت ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں جمہوری مزاج پیدا کرنا ہے. اچھا پرابلم یہ آ گئی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ جمہوریت کے جب استحکام کی ہم بات کرتے ہیں, اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم صرف الیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں. بھئی الیکشن فیئر ہوں, الیکشنز میں کوئی یعنی مسل پاور یوز نہ کی جائے, پیسے کی بنیاد پر ووٹس نہ خریدے جائیں, ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, ہے نا, اور بس یہی ہم جمہوریت کے استحکام کے لیے کافی سمجھتے ہیں. دیکھیے الیکشن جو ہے نا وہ جمہوریت کا ایک جز ہے, نہ کہ کل. یہ اچھے سے سمجھ لیں آپ. یعنی اگر آپ کے یہاں الیکشن فیئر ہو رہے ہیں, اگر آپ کے یہاں الیکشن جو ہے بہت صاف ستھرے ہو رہے ہیں, اول تو الیکشن پر ہی ہمارے یہاں سوال کھڑے کیے جاتے ہیں, ای وی ایم پر سوال کیا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم ای وی ایم پر جو سوال کھڑے کیا جاتا ہے وہ کس حد تک ویلڈ ہے, میں کچھ اس بارے میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تاہم میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پہ ہی سوال. ہارس ٹریڈنگ تو ہمارے یہاں ہوتی ہے, وہ تو سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں پیسے دے کے ووٹ خریدا جاتا ہے, وہ سب جانتے ہیں. شراب ووٹ کے لیے, ووٹ فار وائن, ووٹ فار شراب کے منظر ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو الیکشن پر ہی سوال کھڑے کیا جاتا ہے. لیکن ذرا دیکھیے اگر ہم الیکشن ہمارے یہاں فیئر مان بھی لیا جائے, درست مان بھی لیا جائے, تو بھی میں عرض کروں گا آپ سے کہ صرف فیئر الیکشن کا ہو جانا وہ جمہوریت کا کل نہیں بلکہ بہت چھوٹا سا جز ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے عوام باشعور ہوں. دیکھیے جمہوریت کا ایک اصول, اور آپ سمجھ لیجیے مغربی جمہوریت اور ہندوستانی جمہوریت میں کیا فرق ہے, اس میں ایک فرق سمجھ لیجیے آپ. امریکہ یا یورپ میں جو جمہوریت ہے اس میں کیا ہوتا ہے, جب الیکشن ہوتا ہے وہ ریکارڈ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اپنا ریکارڈ پیش کیجیے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے, اس کی بنیاد پر عوام فیصلہ کرتے ہیں. ہندوستان میں جو جمہوریت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وعدوں کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے. آپ نئے نئے وعدے کیجیے, عوام کو بہلا دیا جاتا ہے. تو ایک حقیقی جمہوریت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں عوام ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ دیں, نہ کہ صرف وعدوں کی بنیاد پر وہ بہلا دیا جائے. تو آپ کے یہاں جب عوام باشعور نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا نا. آپ کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی شراب پلا دی جاتی ہے, دیش بھکتی کے نام پر ایک شراب پلا دی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, حقیقی ایشوز بالکل غائب ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر کی چیزوں میں عوام الجھ کرے جاتے ہیں. تو میرے نزدیک عوام ہندوستان میں جو جمہوریت کو حقیقی چیلنج درپیش ہے, ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ عوام باشعور نہیں ہے. عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے. اچھا اس کے لیے کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ صاحب عوام کے اندر عوام جمہوری بن جائیں, جمہوریت مضبوط ہو, اس کے لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن پھیلائی جائے. ایجوکیشن میں عرض کروں گا یہاں کہ ایجوکیشن, صرف ایجوکیشن یعنی فارمل ایجوکیشن کے مطلب لوگ اچھی ڈگریاں لیں, بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز سے فارغ ہو جائیں. اگر یہ کافی ہوتی تو ابھی تک تو بہت کچھ تو جمہوری مزاج ہمارے یہاں آ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے کالجز بڑھ رہے ہیں اتنی جمہوریت ہمارے یہاں سے جمہوری مزاج ختم ہو رہا ہے. تو معلوم ہے یہ فارمل ایجوکیشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے اس کی تربیت عوام کو دی جائے. جمہوریت کیا ہے اس کی تربیت عوام کو دی جائے, عوام کو ٹرین کیا جائے کہ آپ کو جمہوری ملک میں آپ کے کیا حقوق ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں. آپ کو الیکشن میں جب فیصلہ کرنا ہے تو کن بنیادوں پر فیصلہ کرنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے تو کن بنیادوں پر ووٹ ڈالنا ہے, اس کی باقاعدہ تربیت ہو. ہمارے یہاں الیکشن کمیشن کا کام صرف اتنا ہوتا ہے ووٹ بنائے وہ اور صاحب الیکشن کا وہ کرائے. میرے نزدیک یہ بالکل الیکشن کا کام یہ ہوتا ہے. میرے نزدیک جمہوریت کے بقا میں اصل رول صرف الیکشن کمیشن کا نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا رول صرف الیکشن تک محدود ہوتا ہے. ہمارے یہاں جمہوریت موضوع ہے الیکشن کمیشن کا, جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو جمہوریت موضوع ہوتی ہے تعلیمی اداروں کا, تربیتی اداروں کا, صرف تعلیمی نہیں تربیتی اداروں کا. فارمل ایجوکیشن کی ہی نہیں بات کر رہا ہوں میں, انفارمل کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل ایجوکیشن ہو, ہر جگہ اس بات کی تربیت دی جائے کہ صاحب آپ حقیقی جمہوری مزاج اپنے اندر پیدا کریں. اچھا دیکھیے جمہوری مزاج ملک کے الیکشن میں اس وقت ظاہر ہوگا جب ملک کی سوسائٹی میں حقیقی جمہوری مزاج ہو. آپ کے یہاں ملک کی سوسائٹی میں ہمارے یہاں جمہوری مزاج نہیں ہے. ایک مدرسوں میں آپ دیکھ لیجئے, وہاں کتنا جمہوری مزاج ہوتا ہے. ایک محتمم ہوتا ہے اور بس وہی مالی کے کل ہوتا ہے, باقی تو سب جو ہے
تو آپ مجھے دیکھیے ذرا سوچنے کی بات ہے اس پر کہ اگر میں اپنے مدرسے میں جمہوری مزاج قائم نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے کیا حق ہے ملک میں جمہوریت کی بات کروں گا؟ ہمارے یہاں گھروں میں دیکھیے آپ عورتوں کو بالکل دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے. ابھی دیکھیے میں کل بیٹھا تھا تو ایک گھر میں میرے رشتہ داروں کا گھر ہے, تو اس کے وہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ کچھ سیاسی امور پر مجھ سے بات کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا میں اپنی بیٹی کو بلائیے, ان سے بات کیجیے. کہنا میرے صاحب اس کو کیا پتہ سیاست کی, تو میں نے کہا سب یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. یہ کون سی ہم اپنے گھروں میں, یعنی میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میں سیاسی طور پر باشعور ہوں, میں اپنی عورتوں کو سیاسی طور پر باشعور نہیں بناتا. تو یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسا جمہوری مزاج ہے؟ تو دیکھیے جمہوریت اس وقت تک سکسیزفل نہیں ہوگی جب کہ میل فیمیل پارٹیسپیشن اس میں پورا نہ ہو, دونوں مرد ہو یا عورت پوری طرح باشعور ہوں, اور ملک کی تمام عوام وہ جانیں کہ جمہوری مزاج کیا ہوتا ہے, جمہوری کلچر کیا ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں ہمیں جب ووٹنگ کرنی ہے تو کن بنیادوں پر کرنی ہے, کیا مذہب کی بنیاد پر کرنی ہے, کیا جوشیلی شراب پی کر ہمیں ووٹنگ کرنا ہے, یا جذباتی نعروں میں ووٹنگ کرنا ہے, یا حقیقت میں ملک کے جو ایشوز ہیں. اب دیکھیے ملک کے حقیقی ایشوز کیا ہے. ملک کے حقیقی ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں صحت کا نظام بہت خراب ہے, لوگ انڈر ویٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو کبھی ووٹ اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ صاحب ہماری صحت میں بہتری ہوگی, کبھی ووٹنگ ہمارے یہاں اس بنیاد پر نہیں ہوتی. غربت کا خاتمہ کیسے ہو, ایک عام غریب سا آدمی اس کو اعلیٰ تعلیمی مواقع کیسے ملے, اس پر الیکشن میں کبھی ہمارے یہاں بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کو یہ شعور نہیں ہے کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے. تو جب تک جمہوری عوام کی تربیت نہیں ہوگی, میرے نزدیک یہ جمہوریت کسی بھی ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہندوستان کی کوئی خاص بات نہیں ہے, کسی بھی ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ناظرین, یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو مفتی اطہر شمسی, جو ایک طریقے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں, یعنی باہر ممالک میں بھی ان کو جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے ان کے علم کے ذریعے. ناظرین, اور یہ بتا رہے تھے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. ابھی ہم مفتی صاحب کے سامنے بیٹھے, جمہوریت پہ جو ہمارا ایک مفتی صاحب یہ بھی وضاحت فرما دے کہ جو ہمارے یہاں کا سویدھان ہے, اگر ہمارے لوگ سویدھان پہ مکمل طور پر اتر جائے تو کیا وہ بھی جمہوریت میں مکمل طور سے شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیے الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے اپنے سنویدھان کے لحاظ سے ایک جمہوری ملک ہے, لیکن کوئی بھی ملک صرف سنویدھان کے بل پر جمہوری ملک نہیں بن جاتا. اس کے لیے سنویدھان کو عوام پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہو, عوام سنویدھان کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتی ہو, تب کوئی ملک جمہوری بنتا ہے نا. اب آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ کیسا جمہوری ہے, مسلمان کو مسلمان کے علاوہ کسی کی فکر نہیں, ہندو کو ہندو کے علاوہ کسی کی فکر نہیں. سنویدھان میں تو یہ ویلیوز نہیں ہیں, آپ پڑھ لیجیے اس کی پرستاونا کو. تو پرابلم یہ ہے کہ سنویدھان دیکھیے صرف کیا ہے, سنویدھان ایک کاغذ ہے, ایک کتاب ہے. اصل تو انسان ہے جو سنویدھان کا نام لیتے ہیں, اصل تو وہ لوگ ہیں جن کو اس سنویدھان کے مطابق زندگی گزرنے ہے. ہمارے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی نے ایک بار کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از مائی ہولی بک, از دا اونلی ہولی بک آف مائن. اس طرح کے الفاظ ان کے تھے کہ بھارت کا سنویدھان وہ میری مقدس ترین کتاب ہے. تو دیکھیے جب تک یہ سنویدھان جو ہے ہر انسان کے نزدیک مقدس کتاب نہ بن جائے, یعنی ایک ایسی کتاب جس کی ویلیوز سے ایڈہیر کرنا میرا اپنا ذاتی فریضہ ہو, جب تک اس طرح کے مزاج کے حاملین افراد, یعنی یہ سوچنے والے, ان ویلیوز کی قدر کرنے والے, ان ویلیوز سے وابستہ خود کو رکھنے والے, ہر حال میں ان ویلیوز سے جڑے رہنے والے لوگ جب تک بڑی تعداد میں کسی ملک میں پیدا نہ ہو جائیں, بہت بڑی تعداد میں, میجارٹی میں, تب تک ملک کا سنویدھان جو ہے اکیلے کیا کر پائے گا. ناظرین, سوال تو اتنے ہیں کہ مفتی صاحب کے جو
اگر سوالات کرتا جاؤں تو مفتی صاحب کے جو جوابات ہیں وہ اتنے سبق آموز ہیں کہ ان سے ہم نصیحت تو کیا ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہم تیار کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ ناظرین، یہ اس لیے ہم نے خاص پروگرام رکھا تھا کہ کل 26 جنوری ہے، تو مفتی صاحب کو ہم نے جو ہے پروگرام کے لیے مدعو کیا تھا، تو مفتی صاحب نے بتایا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت میں کیا کیا چیلنجز ہیں، ہمیں کیسے جو ہے جمہوریت کو سمجھنا ہے، عوام کے سامنے اپنی سنویدھان کو کیسے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا سنویدھان پر تھانے، کچہریاں، تحصیل وغیرہ جتنے بھی سسٹم ہیں، یہ بھی مکمل طور پر اگر سنویدھان کے مطابق چلے تو یہ جو حالات بن رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا۔ تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور آپ نے ہمیں ویورز کو ایک سبق سکھایا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ سوشل جسٹس نیٹ ورک بار بار مفتی صاحب سے سوالات آپ کے لیے کریں گے اور اچھے جوابات آپ کو دیں گے۔ السلام